چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آب گینا چلو۔ آج دوپہر کے 2 بجے ہیں کراچی کے ایک علاقے AOHS سوسائٹی میں، یہاں مختصر بیان ہوتا ہے یہاں کے رہائشیوں کے درمیان۔ یہاں سے آج کے دن کا جدول کا آئیے آغاز۔ دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، احساس گناہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ندامت ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جس کے دل میں احساس گناہ ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی کنورٹ ہوگا، وہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کے دل میں وہ احساس بڑھے گا اور وہ اللہ کی طرف آ جائے گا۔ بدقسمت وہ ہے کہ جس کے دل میں احساس گناہ ہی نہیں ہے، شرم ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ تو اگر دل کے کسی کونے میں غلطی ہونے کے بعد احساس ہو جائے نا، تو پھر یہ ایک تو نعمت ہے، دوسرا اس احساس کو باقی رہنے دیجیے گا۔ اچھا، پھر ایک اور خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں کہ جب جب گناہ ہو جائے اور یاد آئے احساس ہو، فوراً توبہ کر لو، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے الندم التوبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے۔ تو جو احساس گناہ ہے، شرم ہے، گلٹی ہے، گلٹ ہونا جو ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر ہوا ہے تمہیں مجدائے مغفرت مل گیا ہے، کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے، میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، کرم ہے خدا کا، خدا کی عطا ہے۔ یہ جو جنازے ہوتے ہیں، یہ جو سویم ہوتے ہیں، یہ 40ویں ہوتے ہیں نا، یہ ایکچولی ایک پیغام ہوتا ہے کہ کوئی تھا جو ہمارے درمیان تھا اور وہ چلا گیا، اب ہماری باری ہے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ ہم کاش اس طرح کے اجتماعات سے میسج لیں، جنازے سے پیغام لیں، سویم سے پیغام لیں، 40ویں سے پیغام نہیں لیتے۔ ہم آتے ہیں، اچھا کچھ کیوں آتے ہیں جنازے میں؟ یار کیا کریں، رشتہ دار ہے، جانا پڑے گا۔ سویم میں کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی دستور ہے، خاندان کا معاملہ ہے، جانا پڑے گا۔ ہم بعض اوقات تو اس طرح کے اجتماع میں بھی فارمیلٹی کے لیے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، خانہ پوری کے لیے جاتے ہیں۔ ہم اس لیے جائیں کہ ہم اپنے لیے سوچیں، میسج لیں، پیغام لیں، عبرت لیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے جب جنازہ ہوتا تھا نا، تو میت کا رشتہ دار کون ہے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ جنازے میں جتنے لوگ ہوتے تھے سارے ہی رو رہے ہوتے تھے۔ اچھا، اس لیے نہیں رو رہے ہوتے تھے کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا، نہیں، وہ اس لیے رو رہے ہوتے تھے کہ جناب ان کو سب کو اپنی موت یاد آ رہی ہوتی تھی، سب کو اپنی قبر یاد آ رہی ہوتی تھی۔ تو یہ سمجھنا ہے میں نے اور آپ نے۔ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آب گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ پیارا اسلامی بھائیوں، انے مدنی چینل نا جووا واراؤ، آج ہمیں گجراتی زبان માં હોજે કોસર ના બારામાં સાંભળશો۔ اللہ کریم اپنا پیارا نبی علیہ السلام نے آخرت માં جو حوض آپ سے انا ماتھے ایمان راکھوو واجب سے، جو آپ وات نہ مانے ای فاسق نے بدتی سے۔
مدینہ واڑا آمینہ نلال ماری بگڑی بناؤ مارا بھاگ جگاؤ مدینہ واڑا آمینہ نلال ماری بگڑی بناؤ انوار تھے لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش ہمارے درمیان ہے، سیزن 16 ہے، مقابلہ نیکسٹ لیول پر اور آگے پہنچ چکا ہے۔ اب آؤٹ ڈور پروگرامز کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، پری کوارٹر فائنل ہے، اور آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے مہاجر کیمپ میں۔ بلدیہ ٹاؤن سعید آباد دونوں ٹیموں سے گزارش کریں گے کہ منچ پر تشریف لائیں، کراچی اور حافظ آباد۔ چشمہ جاری ہے قرآن جناب میری دائیں طرف کراچی کے اسلامی بھائی ہیں، میری بائیں طرف حافظ آباد کے اسلامی بھائی تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ جناب پہلا سیگمنٹ کا پہلا سوال، نماز کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ کراچی والوں سے سوال ہے۔ نماز کو صلاۃ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ صلاۃ کا ایک معنی آتا ہے سیدھا کرنا، اور جب کوئی بندہ اپنی لکڑی کی کجی کو دور کرتا ہے تو کہتا ہے صلیت العود علی النار، یعنی میں نے اپنی لکڑی کی کجی کو آگ پر دور کرا۔ اسی طرح نماز بندے کو اللہ جل کی اطاعت و فرما برداری پر سیدھا رکھتی ہے، اسے گناہوں وغیرہ سے روکے رکھتی ہے۔ جناب سیدھا کرنے کا معنی پایا جاتا ہے صلاۃ میں، اللہ اکبر، نماز پڑھیں تو بندہ سیدھی راہ پر چلنے والا بن سکتا ہے، نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ناظرین بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس؟ یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس، ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا، ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا۔ مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، کیا اس دنیا میں سب میری طرح نابینا ہیں؟ کیا کوئی آنکھ والا بھی ہے جو میری پریشانی کو سمجھ سکے، جو میری مدد کر سکے؟ پتہ ہے جب میں گھر سے نکلتا ہوں نا تو سوچتا ہوں کہ گھر واپس پہنچوں گا بھی یا نہیں، کبھی یہاں گر جاتا ہوں تو کبھی وہاں گر جاتا ہوں۔ اے اللہ اب تو ہی بتا میں کیا کروں، میری مدد فرما گیا اللہ، میری مدد فرما۔ بیٹا آپ کے پاس تو صرف آنکھیں نہیں، باقی اللہ پاک کی ہر نعمت موجود ہے، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، لیکن میرا یہ بیٹا، اس کا اس دنیا میں ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ آواز دیتا ہوں تو سنتا نہیں، کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو سمجھتا نہیں، کچھ کھیلنے کو کہو تو کھیلتا نہیں، کچھ پڑھتا لکھتا نہیں، کسی کے ساتھ مل جل کر بیٹھتا نہیں۔ بہت مشکلوں سے گزر کر ہم اسے پال رہے ہیں۔ میرا یہ بیٹا اوٹیزم کی بیماری میں مبتلا ہے۔ بھائی آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس رہنے کے لیے چھت تو ہے، جس کے نیچے آپ اور آپ کی فیملی رہ رہے ہیں، لیکن میرا کیا؟ میرے پاس تو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں، میری روزی روٹی کمانے کے ذرائع سب چلے گئے۔ آپ سب کے پاس زندگی ہے اور صحت بھی، یہی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اور میں تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں. میرے پاس تو زندگی کے دن بھی تھوڑے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مصیبت زدہ ہمارے سٹیج پر آئے. ہمیں لگا وہ واقعی بڑے مصیبت زدہ ہیں کیونکہ وہ نابینا تھے، مگر جب دوسرے مصیبت زدہ آئے اور جن کے بچے کو آٹزم یعنی ایسے مرض جس میں بچے نہ کھڑے پراپر ہو سکتے ہیں، نہ بات پراپر کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، ماں باپ سنبھال نہیں سکتے، وہ چیخو پکار کرتے رہتے ہیں، جب وہ دیکھا تو لگا کہ شاید یہ زیادہ دکھی ہیں. مگر جب اس کے بعد ایک سیلاب زدہ ہمارے سٹیج پر آئے کہ جن کا سب کچھ بہہ گیا، کچھ لمحوں میں ان کا گھر بھی بہہ گیا، ان کے مویشی بھی بہہ گئے، وہ امیر سے غریب ہو گئے، وہ زکوٰۃ دینے والے تھے اور زکوٰۃ لینے والے بن گئے، تو سوچے اس پر کیسی گزری ہوگی. لیکن ان تمام کے بعد جب یہ بچہ ہمارے پاس آیا کہ جو تھیلیسیمیا کا مریض، اور جناب 15 دن کے بعد اسے خون چاہیے ہوتا ہے، ذرا سوچے تو صحیح کہ ان کے ماں باپ کیسے جیتے ہوں گے. آج کی مہنگائی کے دور میں ہر 15 دن بعد خون ارینج کرنا ہے. تو یہاں سب سے پہلے تو میں یہ درس دینا چاہوں گا کہ یقیناً اللہ پاک ان کو ان آفتوں سے بچائے. یہ ایک فرضی خاکہ ہے، مگر ان لوگوں نے ہم سب کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہمیں بعض اوقات لگتا ہے میں ہی سب سے بڑا دکھی ہوں، میں ہی سب سے بڑی مصیبت میں ہوں، میرا غم سب سے زیادہ ہے. مگر شاید ہمیں بڑے بڑے غموں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ہم شکر ادا نہیں کر رہے کہ اللہ نے ہمیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. برائے کرم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے واقعی ہمیں کروڑوں سے اچھا بنایا. لوگ بہت دکھی ہیں، آپ جس بھی پرابلم میں ہیں اس سے بڑی پرابلم میں لوگ موجود ہیں. تو پہلا درس تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں. ہمارا آخری سیگمنٹ یہ فیصلہ کر دے گا کہ کس ٹیم نے آج کوارٹر فائنل کی طرف جانا ہے اور کس کا سفر اختتام پذیر ہوگا. ہمارے آخری سیگمنٹ کا نام جتنے موجود ہیں اسلامی بھائی ہیں سب مل کر لیں گے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. 3 نمبر کا فرق ہے دونوں ٹیموں میں. یہ فرق کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے فرق ختم ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ٹیم آگے جا سکتی ہے. حج جناب بیل کراچی والوں نے بجا دی ہے، صرف حج سنا ہے، آگے سوال ہی پورا نہیں سنا ہے. سوال یہ ہے کہ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حج مبرور وہ ہے جس کے بعد بندہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں رغبت رکھے. حج مبرور وہ حج ہے جس کے بعد بندہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں مشغول ہو جائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب آخری شعر ہے اور میں پہلی لائن پڑھوں گا. کی جو بالوں، جناب بیل بجائی حافظ آباد والوں نے. کی جو بالوں سے تیرے رودے کی جاروب کشی، شب کو شبنم میں تبرک کو ہیں دھارے گا. شب کو شبنم نے تبرک کو ہیں دھارے گیسو. آج کا مقابلہ کراچی والے جیت گئے.